السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے RPSC سیکنڈ گریڈ کے سلیبس کے اکارڈنگ جو سبق لے کر کے آیا ہوں، خدا کے نام خط، جو کہ درجہ 10 کی بک سے لیا گیا ہے۔ ایک اسپینی کہانی ہے، اور اس لیشن کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو ساتھیوں، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ قیاس کا مطلب اندازہ ہوتا ہے، شدھ بدھ کا مطلب سمجھ، شفاف کا مطلب صاف، ترنگ کا مطلب جوش اور خوشی، قلاس کا مطلب غربت، غریبی، پاش کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کار خیر نیک کام، کار خیر نیک کام، بددیانت بے ایمان۔ ساتھیوں، یہ تھے الفاظ معنی جو کہ اس سبق کے اندر آئیں گے، اور ہمیں اسی حساب سے پڑھنا ہے۔ شفاف صاف ہے، شدھ بدھ یعنی سمجھ، قیاس یعنی اندازہ، قلاس کا مطلب غربت غریبی، پاش کرنا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کار خیر یعنی نیک کام، بددیانت یعنی بے ایمان۔ اب ہم اس کہانی کے بارے میں جو مختصر بتایا گیا ہے کہ یہ ایک لوک کہانی پر مشتمل ہے۔ یہ سبق اسپینی زبان کی ایک لوک کہانی پر مشتمل ہے۔ لوک کہانی کسی معاشرے کے فرد کی جمع ہے۔ فرد کی جمع ہے افراد، اور فرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرد کا مطلب آدمی سمجھ لیجیے آپ۔ تو کسی معاشرے کے افراد میں سنائی جانے والی ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں فطرت، انسان اور ماحول کی دوسری تفصیلات کے متعلق روایتوں کو اخلاقی تعلیم و تربیت کی خاطر کہانی کے روپ میں بیان کیا جاتا ہے۔ انسان اور اس کی فطرت اور اس ماحول کی دوسری تفصیلات کے متعلق روایتوں کو، یعنی جو عام جو بناوٹی چیزیں ہیں، ان کو اخلاقی تعلیم و تربیت کی خاطر کہانی کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کی لوک کہانی ہے۔ اس کہانی میں خدا پر ایک کسان کے پختہ یقین کو اس ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے کہ اس سے باہمی ہمدردی اور انسان دوستی کی تصویر کشی ہو جاتی ہے۔ تو ساتھیوں، آئیے اب ہم پڑھتے ہیں خدا کے نام خط، یہ جو اسپینی کہانی ہے۔ گریگوریولو فوانتے، ایسا ہی کچھ نام ہے ان کا، اور بڑا ہی دشواری ہوتی ہے اس نام کو جب ہم لیتے ہیں، لیکن 2-4 بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ اور ویسے عجیب نام ہے، 2-4 بار دیکھ لو گے تو بھی اگر ایگزام میں آ جاتا ہے تو یاد آ جائے گا، لیکن دیکھ ضرور لیں گے اس کو کہ یہ کس نے لکھی تھی، نام بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس وادی کا اکلوتا مکان ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا۔ اکلوتا مکان، وادی یعنی چوٹی پر، کسی چوٹی پر ایک اکلوتا مکان بنا ہوا تھا چٹان پر۔ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا، مٹر اور چنے کے کھیتوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کھیت بڑی عمدہ فصل دیتے تھے، اور انہیں جس چیز کی بے حد ضرورت تھی وہ بارش تھی۔ مٹر وغیرہ کھیت میں چنے وغیرہ جو ہوتے تھے، ان کو بارش کی ضرورت تھی، اور اگر بارش ہو جاتی تو بہت ہی بہترین فصل وہاں ہوتی تھی۔ لینشو نے اپنی زمین اور کھیتوں کے چپے سے واقف تھے۔ وہ آج صبح سے بار بار آسمان دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے تشویشناک لہجے میں کہا، بی بی، میرا قیاس ہے کہ آج بارش ہوگی۔ یعنی ایک امید کے لہجے میں کہا، امید جگاتے ہوئے کہا اپنی بیوی سے کہ بی بی، میرا قیاس ہے، یعنی میرا اندازہ ہے کہ آج بارش ہوگی۔ بی بی نے
جو اس وقت کھانا تیار کر رہی تھی یہ سن کر جواب دیا، ہاں آج کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے اگر رب چاہے تو۔ اس وقت بڑی عمر کے لڑکے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور چھوٹے بچے مکان کے نزدیک کھیل رہے تھے۔ بڑی عمر کے لڑکے کیا کر رہے تھے؟ کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور چھوٹے بچے مکان کے نزدیک کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی نے انہیں آواز دی، آ جاؤ سب آ جاؤ، کھانا تیار ہے، کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ جب سب مل کر کھانا کھا رہے تھے تو جیسا کہ لینشو نے قیاس آرائی کی تھی، یعنی یہ اندازہ لگایا تھا کہ بارش ہونے والی ہے، بارش ہونے لگی۔ بارش کے شفاف قطرے یعنی صاف ستھرے قطرے، شفاف یعنی صاف قطرے زمین پر برس رہے تھے اور آسمان پر شمال کی جانب سے بادلوں کے پہاڑ چلے آ رہے تھے۔ شمال کی جانب سے یعنی دکشن کی اتر کی جانب سے بادلوں کے پہاڑ چلے آ رہے تھے۔ شمال کی جانب سے چلے آ رہے تھے جو بادل پہاڑ، شمال کی جانب سے بادلوں کے پہاڑ چلے آ رہے تھے، یعنی بادل آ رہے تھے اتری دشا سے، شمال اتری دشا، جنوب دکشنی دشا۔ ہوا بھی تیز تھی، ہوا بھی تیز تھی۔ لینشو باہر کھیتوں میں نکل گیا۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ بارش سے پیدا ہونے والی ترنگ کو اپنے تن من میں رواں دواں دیکھے، یعنی بارش سے ہونے والے جو جوش تھا، جو خوشی تھی، اس کو وہ اپنے تن من میں رواں دواں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر میں واپس آیا تو جذباتی اور جوشیلی آواز میں بولا، جذباتی اور جوشیلی آواز کے اندر بولا، جو کچھ اس وقت آسمان سے برس رہا ہے وہ بارش کے قطرے نہیں بلکہ سکے ہیں، بلکہ سکے ہیں یعنی پیسے ہیں، بڑے اور بڑے اور چھوٹے، بڑے اور چھوٹے۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے یہ بھی کہا کہ غلے کے کھیت اور مٹر کے نئے نئے کھلے ہوئے پھول بارش کی چادریں اوڑھ کر بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ یکے بار تند و تیز آندھی اٹھی، پھر بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے لگی، یعنی اچانک آندھی اٹھی اور بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے لگی، یعنی اولے پڑنے لگ گئے۔ اولے واقعی چاندی کے گول گول ڈلوں سے مشابہ تھے، یعنی چاندی کے گول گول، چاندی کی ڈلی ہوتی ہے، چاندی کے ڈلے ہوتے ہیں گول گول، اس کی طرح وہ نظر آ رہے تھے، اسی کی طرح وہ لگ رہے تھے۔ بچوں نے یہ دیکھا تو لپک کر اندر سے باہر آ گئے اور انہیں چننے میں جٹ گئے۔ بچے خوش تھے لیکن ان کا باپ فکر مند ہو کر خدا سے کہنے لگا، اب تو معاملہ بگڑنے لگا ہے، لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور بہت دیر تک اولے گرتے رہے۔ زمین ایسے سفید ہو گئی جیسے اس پر نمک کی چادر بچھا دی، یعنی اولوں سے پوری زمین برف کے اندر برف کی چادر سے ڈھکی گئی اور درختوں پر ایک پتا بھی نہ رہا۔ غلے کے کھیتوں کا ستیاناش ہو گیا، مٹر کی بیلیں اور پودوں کے تازہ پھول ٹوٹ کر بکھر گئے۔ لینشو پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگر ان کھیتوں پر ٹڈی دل نے حملہ کیا ہوتا تو بھی ہمارے پاس اس سے زیادہ بچ رہا ہوتا، یعنی ٹڈی دل ہوتی ہے جو کہ ہمارے راجستھان میں بھی پچھلی بار کافی آئی تھی اور فصلوں کو کھا جاتی ہے۔ تو لینشو نے کہا کہ اگر ٹڈی دل آتا اور ان کا بھی اگر حملہ ہوتا نا کھیت پہ تو بہت ساری فصل بچ جاتی، لیکن اس ژالہ باری نے تو ہمیں مفلس اور قلاس بنا دیا، یعنی غربت کی حالت میں غریب بنا دیا۔ اب ہمارے پاس نہ غلہ ہے اور نہ سبزی ہے، اس سال تو ہمیں فاقے پہ فاقے کرنا ہوں گے، یعنی فاقہ بولتے ہیں
فاقہ بولتے ہیں بھوک، یعنی جیسے مان لو آدمی ایک وقت کی روٹی نہیں کھاتا تو وہ فاقہ ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں کھاتا تو وہ فاقہ ہے، 3 وقت کی روٹی نہیں کھاتا، یعنی جب اس کو کھانا نہیں ملتا ہے اور بھوک سے نڈھال ہو جاتا ہے تو وہ فاقہ ہوتا ہے ساتھیوں، اسی کو فاقہ کہتے ہیں۔ تو لینچو نے کہا اس سال تو ہمیں فاقے پہ فاقے کرنا ہوں گے۔ وہ تمام جو لوگ جو وادی کے اس اکلوتے مکان میں رہتے تھے اپنے دلوں میں ایک ناقابل شکست امید لیے بیٹھے تھے، ناقابل شکست امید لیے بیٹھے تھے اور ایک اندیکھی قوت پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا دل چھوٹا مت کرو، ہمت مت ہارو، ناقابل قوت شکست، ناقابل شکست، اس لفظ کو دیکھیے کہ ایسی ہار جو ان کے قابل نہیں تھی، وہ بھی امید لیے بیٹھے تھے اور وہ اندیکھی قوت پر تکیہ کیے ہوئے تھے، یعنی اندیکھی قوت، اللہ کی قوت جو اندیکھی قوت ہے اس پر وہ بھروسہ کیے ہوئے، تکیہ کیے ہوئے بیٹھے تھے اور ہمت اپنے آپ کو جٹا رہے تھے کہ دل چھوٹا مت کرو، ہمت مت ہارو، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ لینچو کے تمام خیالات اپنی آخری امید یعنی آسمانی امداد کے گرد گھومتے رہے۔ اس کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ یہ سب کا لین ہار بڑا رحیم اور کریم ہے، کہ سب کا پالن ہار بڑا رحیم اور کریم ہے، سب کا پالن ہار بڑا رحیم اور کریم ہے، یعنی جو سب کو پالنے والا ہے وہ بڑا دیالو ہے، بڑا رحم والا ہے، انسان کے دل کی گہرائیوں کی بات جانتا ہے، کہ قرآن کی بھی آیت ہے انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں میں کیا چل رہا ہے، دلوں کے بھید کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ لین شو اپنے کھیتوں میں بیل کی طرح کام کرتا تھا، وہ کچھ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ آئندہ اتوار تک اس نے اپنے آپ کو اس بات کا یہ پختہ یقین دلایا کہ ایک اندیکھی محافظ ہستی موجود ہے، یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جو ہماری حفاظت کرتی ہے، وہ ہستی ضرور موجود ہے۔ اس یقین کے بعد اس نے خدا کے نام ایک خط لکھنا شروع کیا، خدا کے نام ایک خط لکھنا شروع کیا۔ یا ربی، اے رب، اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا کنبہ اس سال فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت 100 روپے کی اشد ضرورت ہے کہ تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں، یعنی 100 روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں اور ان میں بوائی کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں، کیونکہ ژالہ باری نے ساری فصل تباہ کر دی، یعنی اولے جو پڑے تھے اس نے ساری فصل کو برباد کر دیا۔ لفافے پر پتے کی جگہ اس نے یہ الفاظ لکھے، یہ خط خدا کو ملے، یہ خط خدا کو ملے۔ اس کے بعد اس نے لفافے کو بند کیا اور غمگین دل کے ساتھ شہر کی طرف چل دیا۔ ڈاک خانے پہنچ کر اس نے ٹکٹ خریدے، لفافے پر چپکائے اور لفافہ سپرد ڈاک کر دیا۔ اس ڈاک خانے کے ایک ڈاکیے نے جو خطوں کے تقسیم کے ساتھ اس کی چھٹائی کا کام کیا کرتا تھا، ہنستے ہوئے یہ لفافہ اپنے افسر کو پیش کر دیا۔ اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی۔ پتہ کیا تھا؟ کہ یہ خط خدا کو ملے۔ یہ ایڈریس دیکھ کر کے وہاں کا جو ملازم تھا اس نے اپنی وہ جو خط تھا اس کو اپنے بڑے افسر کو جا کر کے دکھایا، اور اس نے اپنی کبھی پوری ملازمت کے اندر ایسا ایڈریس نہیں دیکھا تھا۔ پوسٹ ماسٹر ایک خوش مزاج اور درد مند دل آدمی تھا، وہ بھی اس لفافے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا، لیکن قہقہوں کے درمیان وہ یکے بارگی خاموش اور سنجیدہ ہو گیا، یعنی اچانک خاموش اور سنجیدہ ہو گیا، یعنی غمگین ہوا، سیریس ہو گیا وہ۔ اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا واہ واہ کیا پختہ ایمان ہے، کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا، میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا
کیا بات لکھنے والے کی، جس نے ایک پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی۔ واہ بھائی واہ۔ پھر اس نے سوچا ایسے پختہ ایمان اور امید کو پاش کرنا اچھا نہیں ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کے سامنے، یعنی جو ان ملازم تھے ان کے سامنے، جو ان کے جو آس پاس میں تھے، یہ تجویز پیش کی، یعنی یہ اپائے پیش کی، یہ پلان بنایا کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ جب لفافہ چاک کیا اور خط پڑھا تب اندازہ ہو گیا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، دوات، روشنائی، دردمندی اور نیک دلی سے کچھ زیادہ کا طلبگار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو ساری بات بتا کر چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ اس کے عملے نے اس کار خیر میں حسب توفیق ہاتھ اٹھایا، یعنی جو بھی وہاں کے جو ان کے پاس موجود تھے لوگ، ان سبوں نے اس اچھے کام کے لیے، اس بہترین کام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ لین شو نے جس قدر رقم طلب کی تھی تو اتنی تو جمع نہ ہو سکی، پھر بھی اس کے نصف سے کچھ زیادہ انتظام ہو گیا۔ یعنی لین شو نے جو رقم مانگی تھی خدا سے، اتنی زیادہ تو نہیں ہو سکی، لیکن اس سے آدھی، نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، آدھی تو جمع ہو گئی تھی۔ پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لین شو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی، جس پر دستخط کے طور پر صرف اتنا لکھا، خدا، دستخط کیے اور نام لکھا، خدا۔ اگلے اتوار کو پھر لین شو ڈاک خانے میں آیا اور پوچھا کہ کیا اس کے نام کوئی ڈاک آیا ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے لین شو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر کے انجام دینے پر ایک طرح کی خوشی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد وہ دروازے کے دراز سے لین شو کی کیفیات دیکھنے لگا، دروازے کی دراز سے وہ دیکھنے لگا، دروازے کے اندر جو چھید نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو بولیں گے دراز۔ اس نے دیکھا کہ نوٹ پا کر لین شو کو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے، اس کو تو جیسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ رقم تو اس کو ملنے ہی والی ہے۔ پھر جب اس نے رقم گن لی تو بگڑ گیا اور بڑبڑانے لگا، خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی، اور نہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے اس سے خط کے ذریعے طلب کی تھی، یعنی مانگی تھی، وہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر ڈاک خانے کی کھڑکی پر گیا، کاغذ قلم طلب کیا اور پھر خط لکھنے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی لکیریں بتا رہی تھیں کہ وہ جملے بنانے کے لیے اپنے ذہن کو پوری طرح ٹٹول رہا تھا۔ اسی کیفیت میں اس نے خط بمشکل پورا کیا، یعنی مشکل سے اس خط کو پورا کیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کے اس لفافے میں بند کیا۔ پھر ٹکٹ خریدا اور اس کو ایک زوردار مکے کے ساتھ بند کیا، زوردار مکے کے ساتھ میں بند کیا اس کو۔ پھر جیسے ہی خط لیٹر باکس میں گرا تو ڈاکیے نے فوراً ہی اسے نکال لیا۔ خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا، یا ربی، اے رب، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں، کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ بے ایمان اور بددیانت ہے۔ یہ لین شو نے جو ڈاک گھر والے جن لوگوں نے مدد کی تھی انہی پر اس کا شک گیا، لیکن یقین خدا پر اس کا کامل تھا کہ خدا نے اتنے ہی پیسے نہیں بھیجے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ تھا گریگوریو لو پینزفو آنتے
کی لکھی ہوئی اسپینی کہانی، جس کا اردو ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اور ساتھیوں، یہ سلیبس کے اکارڈنگ ہمارا 10ویں درجہ کی جو کتاب ہے اس سے دوسرا لیشن تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔